محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرا خود مشاہدہ ہے، میں نے ہندوستان کے مختلف صوبوں میں خود اپنی نظروں سے دیکھا ہے کہ عموماً ہمارے ائمہ کرام فرض نمازوں کے بعد جو ہی سلام پھیرتے ہیں تو کوئی صاحب لمبا وظیفہ پڑھتے ہیں، کوئی حضرت اپنے سر پہ ہاتھ رکھ کر کے کچھ اوراد و وظائف پڑھتے ہیں، کوئی اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے کچھ دعائیں پڑھتا ہے، کوئی اپنے کانوں کی حفاظت کے لیے یوں کر کے کچھ دعائیں پڑھتا ہے، پھونک مارتا ہے، کوئی اپنے مکمل جسم کی حفاظت کے لیے، مکمل شریر کی حفاظت کے لیے مختلف طرح کی دعاؤں کا ورد کرتا ہے، مختلف طرح کی دعائیں پڑھتا رہتا ہے۔ آج ہم پھر اسی پر بس نہیں بلکہ اس کے بعد وہ لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں۔ آج ہم اسی پہ بات کریں گے کہ ازروئے شرع فرض نمازوں کے بعد لمبی دعائیں کرنا کیسا ہے، فرض نمازوں کے بعد لمبے ذکر، اذکار و اوراد و وظائف کا اپنا معمول بنانا کیسا ہے، کیا شریعت کی روشنی میں ہم ایسا کر سکتے ہیں، جبکہ ایسا کرنے کی وجہ سے سنتوں میں تاخیر ہوتی ہے۔ آئیے ہم سب سے پہلے در مختار کی عبارت پڑھ لیں۔ اس میں یہ مذکور ہے کہ وَيُكْرَهُ تَأْخِيرُ السُّنَّةِ إِلَّا بِقَدْرِ اللہم انت السلام الی آخری، کہ سنت کو مؤخر کرنا مکروہ ہے، ہاں فرض نمازوں کے بعد اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اس میں کچھ ہلکا سا کچھ روایتوں میں، کچھ کتابوں میں اضافہ ہے، کچھ کمی بیشی کے ساتھ یہ روایت مذکور ہے کہ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، بس اتنا پڑھے یا اتنی ہی لمبی دعائیں فرض نمازوں کے بعد پڑھے۔ اس سے زیادہ پڑھنا، اس سے زیادہ اوراد کرنا، اس سے زیادہ دعائیں کرنا ازروئے شرع مکروہ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو علامہ ابن عابدین شامی نے اسی کی حاشیہ اپنی مشہور زمانہ کتاب رد المحتار میں فرمایا ہے کہ لما رواہ مسلم و ترمذی عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، کیونکہ امام مسلم نے اپنے صحیح میں، امام ترمذی نے اپنی جامع میں یہ روایت کی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یقعد الا بمقدار ما یقول اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرض نمازوں میں سلام پھیرنے کے بعد بس اتنی مقدار میں بیٹھتے تھے کہ جتنی مقدار میں اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام پڑھا جاتا۔ اب رہی بات کہ کچھ احادیث نبویہ میں، کچھ روایتوں میں تو یہ مذکور ہے کہ نمازوں کے بعد یہ اذکار کیے جائیں، یہ اوراد پڑھے جائیں، یہ وظائف پڑھے جائیں۔ تو اس سلسلے میں علامہ ابن عابدین شامی فرماتے ہیں کہ ان روایتوں میں اس بات پر کوئی دلیل نہیں کہ فرض نماز کے بعد سنتوں سے پہلے یہ اذکار و اوراد و وظائف پڑھے جائیں گے، بلکہ ان تمام روایتوں کو اس بات پر محمول کیا جائے گا کہ فرض نمازوں کے بعد مختصر سی دعا کے ساتھ سنتیں پڑھی جائیں گی، پھر سنتوں کے بعد آپ کی مرضی، آپ جتنی لمبی دعائیں کرنا چاہیں، آپ جتنے اذکار و اوراد و وظائف پڑھنا چاہیں، اپنے معمولات میں قرآن حکیم کی جتنی بھی آپ تلاوت کرنا چاہیں، یہ آپ کو اختیار ہے۔ اچھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں لِأَنَّ السُّنَّةَ مِن لَوَاحِقِ الْفَرِيضَةِ وَتَوَابِعِهَا وَمُكَمِّلَاتِهَا فَلَمْ تَكُنْ أَجْنَبِيَّةً عَنْهَا، کیونکہ یہ سنتیں فرائض کے لواحق، اس کے توابع میں سے ہیں، اور یہ سنتیں فرضوں کو مکمل کرنے والی ہیں۔ تو جب یہ سنتیں فرائض کے توابع میں سے ہیں، فرائض کے لواحق میں سے ہیں، فرائض کے لیے مکمل ہیں،
تو اب اس میں فصل اجنبی نہ ہو، کوئی دوسری دعائیں نہ پڑھی جائیں، دوسرے اوراد و وظائف نہ پڑھے جائے. ایسا کرنے کی وجہ سے سنتوں کا ثواب کم ہو جاتا ہے. حاصل جواب یہ کہ فرض نمازوں کے بعد، یعنی ان فرض نمازوں کے بعد جن کے بعد سنتیں ہیں، ان میں لمبی دعائیں کرنا، لمبے اوراد و وظائف پڑھنا، اس کی وجہ سے سنتوں کا ثواب کم ہو جاتا ہے. سامعین، یہ مسئلہ اتنا مشہور ہے کہ حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمٰ نے بحر شریعت میں نقل فرمایا. تو میں اپنے علماء سے، ائمہ سے اس بات کی گزارش کروں گا، درخواست کروں گا عاجزانہ طور پر کہ وہ کتابوں کا ضرور مطالعہ فرمائیں اور کتابوں کی روشنی میں وہ امامت کے حقوق ادا کریں، اور نماز کے جو احکام ہماری شریعت کی کتابوں میں، فقہی کتابوں میں مذکور ہے، اسی کے مطابق اپنے معمولات بنائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.